السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم شریف اسلامی سال کا پہلا منتھ ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ آخری مہینہ بھی قربانی کا یعنی ذوالحجۃ الحرام کا، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرنا، پھر اس کی جگہ دمبا ذبح ہونا اور اس کی یاد میں ہر سال تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ پھر 18 ذوالحجہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومانہ شہادت، اور پہلی محرم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور 10 محرم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر والوں سمیت اسلام کے لیے گھر لوٹانا۔ گویا اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی شہادت امام حسین کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ اس کی شہرت اور تذکروں میں آج تک کمی نہیں آئی ہے۔ یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ حسینیت ہر طبقے میں حق اور یزیدیت ہر طبقے میں فتنہ و فساد کی علامت بن گئی ہے، یعنی یہ ایک نشانی بن گئی ہے۔ اہل محبت مسلمان ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں مختلف انداز سے اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت سے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شہادت امام حسین کا واقعہ ہم ہر سال سنتے ہیں اور ان کی بہادری کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ اہل بیت کے دیوانے ان کی قربانیاں سن کر ان کے دین اسلام کی عظیم خدمت کو یاد کرتے ہیں۔ ہم شہادت امام حسین کے بعد پیش آنے والے واقعات اور کربلا سے متعلق واقعات بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کو بھی تھوڑی سی بھی محبت اور نسبت ہو جاتی ہے، اس کی قدر و منزلت یعنی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کو صرف اتنی سی نسبت حاصل ہو کہ وہ ان کے مبارک شہر یعنی سٹی مدینہ میں رہنے والا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ظلماً ڈرایا، اللہ پاک اس پر خوف ڈالے گا اور اس پر اللہ پاک کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عربوں سے بغض رکھا اس کو میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اتنا سا تعلق کہ ایک شخص عرب کا رہنے والا ہے، اسے صرف یہ چیز اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے کہ اس سے خیانت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جس حسین کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ قرب ملا، نبی پاک نے ان کی محبت کو اپنی محبت کہا، انہیں اپنا پھول کہا، ان کی شان و قدر و منزلت کس قدر زیادہ ہوگی۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اہل بیت کے فضائل بکثرت ہیں، اور یہ بھی انہی آل رسول کی شان ہے کہ باطل کے آگے سر کٹوا دیا لیکن سر جھکایا نہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اب رہتی دنیا تک کے لیے ایک پہچان بن چکی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سے ڈیفرنٹ اور اسٹرینج واقعات دیکھے گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے آج تک کبھی جنوں یعنی جو جن ہوتے ہیں انہیں غم میں روتا ہوا نہیں سنا تھا، مگر آج سنا تو میں نے جان لیا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی خادمہ کو باہر بھیجا کہ معلوم کریں، تو پتہ چلا کہ حضرت امام علی مقام شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے امام علی مقام کی شہادت کے غم میں جو جنات تھے انہوں نے جو اشعار بولے تھے آپ نے وہ بتائے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں کو، پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے کسوں غریبوں کو۔ اس ظلم اور سنگ دلی پر زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھر تھرا گیا، زمین و آسمان خون کے آنسو روئے اور جن و انس میں صف ماتم بچھ گئی۔ خاص طور پر
اس ظلم و ستم سے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا، قلب مصطفیٰ کو جو صدمہ ہوا ہوگا وہ اندازہ اور قیاس سے باہر ہے، امیجنیشن سے باہر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی بھری ہوئی شیشی ہے۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تو معلوم ہوا کہ آپ اسی وقت اور اسی تاریخ کو شہید کیے گئے تھے۔ حضرت سلمہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ابو رافع کی وائف اور حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا یہ حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی کرنے والوں میں سے ایک شخص اخبش حضرمی تھا جو گھوڑا لے کر اپنے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تھا۔ اس کے بعد ہی اچانک قدرت الہی سے نامعلوم سمت سے، مطلب کسی بھی اچانک سے کسی جانب سے اسے ایک تیر آ کر سیدھا اس کے دل میں لگا تھا، اور یہ بد نصیب اسی میدان کربلا میں مر کر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا سارا سامان چھین لیا۔ اس وقت ان میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے۔ جب شمر کی نظر ان پر پڑی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو کیوں باقی رکھا ہے، ان کو بھی قتل کر دو۔ تو ان میں سے ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ پاک نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، یہ بیمار اور عمر میں چھوٹا ہے، لہٰذا اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد ابن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا، اور یہ سر حضرت امام علی مقام کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دی ہے۔ یہ لوگ ان سروں کو نیزوں پر لٹکا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں رک گیا اور 11 محرم کی صبح اپنی فوج کے تمام مرے ہوئے کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہداء رائے حق کے جسموں کو ایسے ہی بغیر کفن کے پڑے رہنے دیا۔ بقیہ قافلے والوں کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گھمے دین کی عظمت کے لیے، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، کربلا میں وہ کٹا دین کی حفاظت کے لیے۔ استقامت پہ فدا ہیں تیرے اے دست حسین، نہ گیا ہاتھ میں بے دین کی بیعت کے لیے۔ جب عمر بن سعد کربلا سے چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے آ کر شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کے جسموں کو دفن کر دیا۔ ناظرین، امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سر مبارک خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو ابن زیاد کا مکان بند تھا، لہٰذا خولی امام علی مقام کا سر مبارک لے کر اپنے گھر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو عمر بھر کے لیے تجھ کو غنی کر دے گی، یعنی مالدار کر دے گی۔ اس نے پوچھا، کیا ہے؟ کہا، حسین کا سر۔ وہ بولی، برباد ہو جا تو، لوگ سونا چاندی لے کر آتے ہیں اور تو رسول خدا کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ اس نے طیش میں آ کر کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ ناظرین، یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا نور ہے جو آپ کے سر مبارک سے آسمان تک بلند ہو رہا ہے، اور سفید یعنی وائٹ پرندے سر اقدس پر قربان ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ابن زیاد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی جنرل پرمیشن تھی، یعنی کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ جب دربار لوگوں سے بھر گیا
تو ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا سر اقدس ایک ڈش میں اس وقت بھی ظالم ابن زیاد سر مبارک کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مار رہا تھا۔ اس وقت وہاں ایک بہادر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ابن زیاد کی گستاخی پر اسے للکارا، جس پر وہ شاکڈ ہو کر رہ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو سر مبارک سے دور کر دیا اور پھر آپ نے بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ شدید غصے میں آ گیا اور آپ سے بے ادبی اور بدتمیزی کرنے لگا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، آج تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا ہے اور مرجان کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا ہے، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بڑوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا ہے، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہے۔ پھر آپ نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابن زیاد، میں تجھ سے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں ڈال دے گی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی ران پر حسن کو بٹھایا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اپنے ہاتھ مبارک آپ نے ان کے سروں پر رکھ کر یہ دعا فرمائی ہے، یا اللہ، میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد، دیکھ نبی کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ ان اہل بیت اطہار سے بھی بدتمیزی کرنے لگا، معاذ اللہ ان کے سامنے اپنی فتح کا اظہار کرنے لگا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے امام کو قتل کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ قربان جائیے اہل بیت اطہار پر کہ وہ اس عالم میں بھی اس کے سامنے نہ جھکے۔ پھر یہ بدبخت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی طرف بڑھا۔ امام علی مقام کی بہن حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان آڑ بن گئی اور ابن زیاد کو قتل کرنے سے روکا۔ اس طرح وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ گیا، ورنہ امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیا جاتا۔ ویورز، اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو انعامات حاصل کرنے کی غرض سے اس نے یزید کی طرف شام کے لیے روانہ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے پاس جب یہ سر مبارک پہنچے گا تو یزید اسے انعامات و اکرامات سے نوازے گا۔ جب سر مبارک کو شام کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت سر مبارک سے بڑے عجیب کرامات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑا قرآن حکیم کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت کریمہ تک پہنچا جو کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تھی، جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ میں اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس آیت پر پہنچتے ہی سر مبارک سے ایک آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر ظلم غیر مسلموں نے کیا تھا اور انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا، اور امام علی مقام کو ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی کی اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ یہ زیادہ عجیب ہے۔ پھر جب یزیدیوں کا یہ گروپ امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک چرچ کے پاس رات گزارنے کے لیے رکا اور شراب پینے میں مصروف ہو گیا، تو ان کے سامنے کہیں سے ایک لوہے کی ایک قلم ظاہر ہوئی، اور اس قلم نے خون سے یہ شعر لکھا جس کا ترجمہ ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا ہے وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے۔ یزیدیوں نے جب یہ دیکھا تو اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ان کی نگاہ لکھے ہوئے شعر پر پڑی تو انہوں نے چرچ کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، یہ کس نے لکھا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ یہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزے پر اور چند بیویوں کو اور بچوں کو قید کی حالت میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، اور پوچھنے پر اس نے پورا حال جب اس کو پتہ چلا
تو اس نے کہا معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ پھر اس راہب نے ان یزیدیوں سے کہا کہ اگر تم رات بھر کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو میں تم کو 10,000 درہم دوں گا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور اور چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا، عطر لگائی اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ پاک اس کے اس ادب سے راضی ہوا اور اس نے اپنی رحمت کے دروازے اس راہب کے لیے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامت اور انوار و تجلیات کو آبزرو کیا تو سچے دل سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور صبح کو سر انور ان یزیدیوں کے حوالے کرنے کے بعد چرچ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہ اہل بیت کا خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ یزیدی لشکر نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جو درہم راہب نے دیے ہیں وہ یہیں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جیسے ہی درہم بھری تھیلی کا منہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ سب درہم کنکریوں میں تبدیل ہو گئے، پتھروں میں تبدیل ہو گئے، اور تھیلی کی دونوں سائڈ پر قرآن کریم کی 2 آیت مبارکہ لکھی تھی، جن میں سے پہلی کا ترجمہ ہے اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ ناظرین، ایک طرف ایک خوش نصیب نے سر مبارک کی تعظیم کی اور دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ایمان حاصل کر لی، اور دوسری طرف چند بدبختوں نے اس سر مبارک کی بے حرمتی کر کے بھاری نقصان اٹھایا۔ پھر جب امام مظلوم کا سر مبارک اس ظالم یزید کے پاس پہنچا، یزید کے ہاتھ میں اس وقت ایک اسٹک تھی، وہ اس اسٹک سے سر مبارک کو چھونے لگا۔ اس وقت وہاں پر ایک کرسچن بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا۔ وہ سر مبارک کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر حیران ہو کر بولا کہ ہمارے یہاں ایک آئی لینڈ کے چرچ میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی رسپیکٹ کرتے ہیں جسے تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا، مجھ میں اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے۔ یہود اس وجہ سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور تم خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ حیرانی سے یہ الفاظ بول کر وہ چلا گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ صبح انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا، شاید آپ نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ عرض کی، جی ہاں، میں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو خزانہ یزید میں پایا تو اسے کفن دے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کا یہی عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب ہوا ہے۔ اینی وے ویورز، امام علی مقام کے سر انور کے دفن ہونے کی جگہ کے بارے میں ہسٹری کی کتابوں میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ بعض ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ سر مبارک کو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ کربلا میں سر انور کو جسم مبارک سے ملا کر دفن کیا گیا۔ آئیے آپ کو ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ پاک کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ ناظرین، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ابن زیاد نے امام علی مقام کو شہید کر دیا اور ان کا سر مبارک اس کے پاس آ چکا تو اس نے عبد الملک سلمی نام شخص کو بلا کر آرڈر دیا کہ خود مدینے جا اور عمر بن سعید کو قتل حسین کی خبر سنا۔
عمر بن سعید اس ٹائم پر یزید کی جانب سے حجاز کا گورنر تھا۔ عبد الملک نے اس آرڈر کو ٹالنا چاہا، لیکن ابن زیاد کے سامنے اس کی کہاں چل سکتی تھی۔ اس نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ ابھی جا اور مدینے تک خود یہ نیوز پہنچا، اور اس بات کو میک شور کرنا کہ تجھ سے پہلے یہ نیوز وہاں نہ پہنچنا پائے۔ پھر ابن زیاد نے کچھ دینار بھی اسے دیے اور تاکید کی کہ اس معاملے میں وہ بالکل بھی لیزینس نہیں دکھائے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ اگر راستے میں تیری اونٹنی تھک جائے تو دوسری پرچیز کر لینا۔ عبد الملک ان انسٹرکشنز کے ساتھ روانہ ہوا اور مدینے جا پہنچا۔ مدینے میں پہنچا تو قریش میں سے ایک شخص اس کو ملا۔ اس شخص نے عبد الملک سے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ خبر گورنر سے کہنے کی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اسے سچویشن کا اندازہ ہو گیا اور اس نے خود سے ہی کہہ دیا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد الملک اب عمر بن سعید کے پاس آیا۔ عمر بن سعید نے دیکھتے ہی ان سے پوچھا کہ وہاں کی کیا خبر لائے ہو؟ واٹ اباؤٹ دا نیوز آف امام حسین؟ اس نے کہا آپ کے خوش ہونے کی خبر ہے، حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر عمر بن سعید نے اس سے کہا کہ اس نیوز کو لوگوں میں اناؤنس کر دو۔ عبد الملک نے لوگوں میں ندا دی، یعنی آواز دی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر لوگوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ اہل مدینہ کو شدید صدمہ پہنچا، غم کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا۔ ناظرین، عبد الملک کہتا ہے کہ میں نے شہادت حسین کی خبر کے وقت جو لوگوں کے غم کی کیفیت دیکھی ہے، ایسی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں ایک اور بات بھی ہوئی، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ ان کے دو بیٹے عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کے پاس جب ان کے دونوں بیٹوں کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو ان کے پاس کچھ غلام، سرونٹس وغیرہ اور دیگر لوگ تعزیت کرنے ان کے پاس آئے۔ تو ان غلام میں سے کسی ایک کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ یہ امام حسین کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی عبداللہ بن جعفر نے زور سے کھینچ کر اسے جوتا مارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خبردار، جو حسین کے بارے میں ایسا جملہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم اگر میں خود وہاں ہوتا تو ہرگز ان سے جدا نہ ہوتا اور یہی چاہتا کہ ان کے ساتھ میں بھی قتل ہو جاؤں۔ واللہ وہ ایسے تھے کہ ان دونوں بیٹوں کے بدلے اپنی جان میں ان پر فدا کرتا۔ ان دونوں بیٹوں کی مصیبت کو میں مصیبت نہیں سمجھتا۔ انہوں نے میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ ان کی لیڈرشپ میں صبر و رضا کے ساتھ اپنی جان دی ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا شکر ہے اس پروردگار کا کہ امام حسین کی مدد میرے ہاتھ سے نہیں ہوئی تو میرے بیٹوں کے ہاتھ سے ہوئی۔ ناظرین، اہل بیت کے دیگر افراد اور امام زین العابدین کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ خبر مدینے پہنچ چکی تھی۔ اب ان افراد نے مدینے پہنچنا تھا۔ ان کی مدینے آنے کا واقعہ بتانے سے پہلے یزید کی منافقت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنا چالاک اور دو نمبر آدمی تھا۔ جب امام کربلا کی شہادت ہوئی تو یزید نے اپنے آپ کو قتل حسین سے بری الذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلا کر کہا خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر ڈائریکٹ آپ کے والد اور میرا سامنا ہو جاتا تو کچھ وہ فرماتے، جو کچھ وہ فرماتے میں ایکسیپٹ کر لیتا اور ان کو قتل ہرگز ہونا گوارا نہ کرتا، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینے تشریف لے جائیے اور مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا اور جو بھی ضرورت ہو اسے مجھے انفارم کرتے رہیے گا۔ حالانکہ یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا وہ سب اس کے کہنے پر ہوا تھا۔ معاذ اللہ، اس نے سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بے حرمتی کی تھی اور جشن منایا تھا، اور اب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضاحتیں پیش کر رہا تھا۔ انیوے ناظرین، امام زین العابدین اور اہل بیت اطہار کی دیگر افراد کو مدینہ منورہ پہنچانے میں صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اہم رول تھا۔ آپ ہی نے ان حضرات کی سلامتی کے ساتھ مدینے پہنچنے کا انتظام فرمایا تھا۔ یہ خوش نصیب صحابی کون ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ امام علی مقام سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم کوفہ آئے تھے، اور یہ حضرات کوفہ پہنچ کر بن ابی عبید کے مکان پر ٹھہرے تھے۔ پھر آپ کے آنے کی خبر سن کر جوک در جوک کوفہ کے لوگ آپ کی زیارت کرنے آئے تھے، اور 12,000 سے زیادہ کی تعداد آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی تھی۔ اہل عراق کی یہی عقیدت اور انٹینشن دیکھ کر پھر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کی جانب لیٹر بھیجا تھا،
جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی تھی اور ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ جلد تشریف لائیں تاکہ اہل عراق یزید کے ناپاک شر سے سیف رہیں اور امام حق کی بیعت سے فیضیاب ہو سکیں۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بہت محبت کرنے والے تھے اور اسی محبت کے سبب آپ نے اپنی گورنری کو بھی قربان کر دیا۔ دراصل اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے گورنر ہونے کے باوجود اہل حق کا ساتھ دیا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، جسے دیکھ کر یزید کا ایک حمایتی شخص، اس کا چمچہ، آپ سے کہنے لگا آپ کمزور ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے شہر میں فساد ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ آپ نے جواباً فرمایا رب تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور مجھے طاقتور کہا جائے، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں اور میں کمزور کہا جاؤں۔ خیر، آخر جب مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید نے یزید کو انفارم کر دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے، ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ جب یزید کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا، یعنی ہٹا دیا، اور ابن زیاد جو بڑا ہی بدبخت تھا، جو اس وقت اس کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، اسے ان کا قائم مقام کر دیا۔ تو یہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی رسپانسبلٹی کو بڑے بہترین انداز سے سر انجام دیا۔ وہ رات بھر قافلے کے ساتھ اس طرح رہتا تھا کہ سارا قافلہ اس کی نگاہ کے سامنے رہے اور آگے آگے چلے۔ جب یہ لوگ اپنی سواری سے اترتے تو وہ ادب و احترام میں سائیڈ میں ہو جاتا تھا، خود بھی اور اس کے ساتھ والے بھی ہر ڈائریکشن میں قافلے کے ارد گرد پھیل جاتے تھے، جو طریقہ ہوتا ہے کامنلی گارڈز کا۔ اسی طرح ان لوگوں کو راستے میں سہولت دیتے ہوئے، ان کی ضروریات کا، نیسیسٹیز کا خیال رکھتے ہوئے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہوا وہ ان کو لے کر مدینے میں داخل ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ پیاری بہن، یہ شامی مرد سفر میں ہمارے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے ہیں، لہٰذا اسے کچھ انعام دے دیجیے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم، میرے پاس اپنے زیور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے انعام میں دے دوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا اچھا، ہم دونوں اپنی جیولری جو ہے پہنی ہوئی وہ انہیں انعام میں دے دیتے ہیں۔ الغرض دونوں نے اپنے کنگن اتار کر اس شامی سپاہیوں کے ساتھ پاس بھجوا دیے، اس پیغام کے ساتھ کہ راستے میں جس خوبی کے ساتھ تم ہمارے ساتھ پیش آئے ہو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی جو خدمت کی ہے، اگر یہ میں نے دنیا کی لالچ میں کی ہوتی تو آپ کے اس زیور سے بلکہ اس سے بھی کم میں خوش ہو جاتا، لیکن اللہ کی قسم میں نے یہ خدمت اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو قربت ہے اس کے خیال میں کی ہے، اور اس نے زیور لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، قافلہ اب مدینے پہنچ چکا تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ غم کی شدت میں اہل مدینہ گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ رسول پر پڑی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ نانا جان، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ اب ایک اہل بیت کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسے یہ خوشی حاصل کرنی ہو کہ اس کا نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے تو وہ جب ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے اللہم صلی علی محمد و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ، تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت، اولاد اور اہل بیت پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا آل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا رب ہے۔
ناظرین، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں موجود تھے، انہوں نے یزید سے مخالفت کی اور اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی یعنی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے پوتے، حضرت صدیق اکبر کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیٹے ہیں۔ آپ صحابی ہونے کا شرف بھی پاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں جس بچے کی سب سے پہلی پیدائش ہوئی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے اہل مکہ سے خطاب کیا جس میں واقعہ کربلا کو بہت عظمت دی۔ اہل عراق کی آپ نے ملامت کی، اسپیشلی اہل کوفہ کی۔ اسپیچ میں آپ کے ورڈز کچھ اس طرح کے تھے کہ کوفہ والوں نے امام حسین کو بلایا کہ وہ ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، اور جب وہ ان کے پاس چلے گئے تو وہ کوفہ والے ان سے لڑنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا تو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو یا پھر ہم تمہیں بغیر لڑے ابن زیاد کے پاس بھیج دیں گے، پھر جو سلوک تم سے وہ کرنا چاہے کرے، نہیں تو ہم سے جنگ کرو۔ امام حسین نے عزت سے شہید ہو جانا بہتر سمجھا۔ خدا رحم کرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے قاتل کو ذلیل و خوار کرے۔ مزید فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام حسین سے لوگوں کا مخالفت کرنا اور نافرمانی کرنا آپ کو انفارم کرنے کے لیے، آپ کو الارم کرنے کے لیے ہی کافی تھا، لیکن جو مقدر میں وہ ہو کے ہی رہتا ہے، اور خدا جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ نہیں ٹلتی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ کیا امام حسین کے بعد ہم ان لوگوں کی طرف سے اطمینان رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی بات ہم مان سکتے ہیں؟ کیا ان کے عہد و پیما کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں اس لائق نہیں سمجھتے۔ سنو واللہ ان لوگوں نے ایسے شخص کو شہید کیا ہے جو زیادہ تر قیام اللیل اور اکثر صائم النہار یعنی اکثر راتیں اللہ کی عبادت میں اور دن روزوں میں گزارنے والے تھے، اور ان سے بڑھ کر کوئی ریاست کا حقدار نہیں اور دین و فضل میں خلافت کے قابل نہ تھا۔ واللہ وہ ایسے نہ تھے کہ قرآن کے بدلے گانے گایا کرتے اور خوف خدا میں رونے کے بدلے گیت گایا کرتے۔ وہ ایسے نہ تھے کہ روزے چھوڑ کر شراب پیتے اور حلقہ ذکر و فکر سے نکل کر شکار کے لیے سوار ہوتے۔ یہ باتیں کر کے آپ یزید پر ٹونٹ کر رہے تھے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے ان قریب وہ جہنم کی وادی غی سے جا ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ اسپیچ سن کر ان کے اصحاب ان کی طرف دوڑے اور ان سے عرض کی کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کریں۔ جب حسین نہیں رہے تو اب کون آپ کو خلیفہ ماننے میں اختلاف کرے گا؟ یعنی ان کے بعد آپ ہی خلافت ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی کے تحت چھپ چھپ کر لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ پوچھنے پر آپ نے اصحاب سے کہا کہ اس معاملے میں ابھی جلدی نہ کرو۔ ناظرین، اس زمانے میں عمر بن سعید حجاز کا گورنر تھا اور وہ ابن زبیر اور ان کے اصحاب کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا۔ اب عمر بن سعید نے جب دیکھا کہ لوگ ابن زبیر کے قریب ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں تو اس نے سمجھا کہ مکے میں اب یہ پاور میں آ جائیں گے، لہٰذا ابن سعید اور بھی سختی سے پیش آنے لگا، لیکن سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے کبھی کبھی نرمی کا اظہار کرتا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر یزید کے حامیوں نے یزید سے کہا کہ عمر بن سعید اگر چاہتا تو ابن زبیر کو گرفتار کر کے تیرے پاس بھیج چکا ہوتا۔ یزید نے اس بات پر عمر بن سعید کو معزول کر دیا، یعنی اس کو ہٹا دیا، اور ولید نامی شخص کو حجاز یعنی مکہ اور مدینے دونوں کا گورنر بنا کر روانہ کر دیا۔ ولید نے مدینے میں جا کر عمر بن سعید کے بہت سے غلاموں کو پکڑ کر قید کر لیا۔ عمر نے اس معاملے میں کچھ کہنا چاہا تو ولید نے اسے اگنور کر دیا۔ خیر، ولید کے آنے کے بعد عمر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس نے مدینے سے کچھ ڈسٹینس پر جا کر قیام کیا اور اپنے غلاموں جو ولید کی قید میں تھے، ان کی تعداد تقریباً 300 تھی، انہیں پیغام بھجوایا کہ میں تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ساز و سامان کے ساتھ ایک ایک اونٹ بھیج رہا ہوں۔ بازار میں سب اونٹ بٹھا دیے جائیں گے۔ جب میرا میسنجر تمہارے پاس آئے تو تم لوگ جیل توڑ کر ہر ایک شخص اپنے اونٹ کے پاس آ جائے اور اس پر سوار ہو کر سب کے سب میرے پاس چلے آئیں۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ اس کے میسنجر نے پہلے اونٹ خریدے، پھر جو ساز و سامان ضروری تھا اس کا ارینجمنٹ کیا، پھر بازار میں لا کر اونٹنی کو بٹھا دیا، پھر خود ان لوگوں کو جا کر انفارم کر دیا۔ سب نے ایک ساتھ مل کر
جیل کا دروازہ توڑ ڈالا، پھر اونٹوں پر آ کر سوار ہوئے اور وہاں سے عمر بن سعید کے پاس روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ اس کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ یزید کے پاس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ جب عمر بن سعید یزید کے دربار میں داخل ہوا تو یزید نے اسے ویلکم کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسے اپنے احکامات کی ڈس اوبیڈینس کے بارے میں پوچھا کہ تم نے اپنی مرضی سے جس حکم کو ماننا چاہا اسے مانا اور جسے نہیں چاہا اس پر عمل نہیں کیا۔ عمر نے جواب دیا کہ جو شخص لوکیشن پر موجود ہوتا ہے، واقع سرکمسٹینسز سے اویئر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے وہاں کیا چل رہا ہے، وہ بہتر طریقے سے معلوم کر سکتا ہے کہ کب، کہاں، کیسے، کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے اپنی نافرمانی کو جسٹیفائیڈ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مکے والے اور مدینے والے ابن زبیر کی طرف مائل اور اس کی خلافت کے خواہش مند ہیں، اور اس حوالے سے اپنی رضامندی بھی وہ ظاہر کر چکے ہیں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو اس کی بیعت کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں اس بات سے باخبر تھا، لیکن میرے پاس اتنی فورس نہیں تھی جس سے میں ان کا مقابلہ کر کر ان پر غالب آ سکتا۔ وہ مجھ سے دور دور رہتے تھے، اس لیے بھی میں بھی ان سے نرمی سے پیش آتا، اور انہیں پکڑنے کے لیے میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں انہیں اپنے قریب کر کے موقع پا کر انہیں گرفتار کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انہیں اتنی تنگی میں ڈال دیا تھا اور بہت سی باتیں ایسی تھی جو میں نے انہیں نہیں کرنے دی، ورنہ ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جاتا۔ پلس یہ کہ میں مکے اور اس کے تمام اطراف کے جو راستے، گھاٹیاں تھیں، اس میں اپنے لوگ مقرر کر دیے تھے کہ شہر میں آنے والے شخص کو اس وقت تک داخل نہ ہونے دیا جائے جب تک وہ یہ لکھ کر میرے پاس بھیج نہ دے کہ اس کا اور اس کے باپ کا نام کیا ہے، کس شہر سے وہ آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ ابن زبیر کے پاس اسے جانے نہ دے۔ اگر آنے والا ان کے اصحاب میں سے ہوتا یا میں سمجھتا کہ یہ انہی کے پاس جانا چاہتا ہے تو میں اسے زبردستی واپس کر دیتا۔ اگر وہ شخص ایسا ہوتا جس سے مجھے خطرہ محسوس نہیں ہوتا تو میں اس کی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ اب تم نے ولید کو بھیجا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اور کیا اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس سے تمہیں میری قدر محسوس ہوگی کہ تمہارے معاملات میں نے تمہیں کتنے اچھے طریقے سے سپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، عمر کی جسٹیفیکیشن سے یزید کنونس ہو گیا اور اس نے عمر سے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہاری طرف سے لگائی ہوئی بجائی ہوئی کر کے تمہیں معزول کرنے پر مجھے آمادہ کیا ہے، کنونس کیا ہے، وہ سب جھوٹے ہیں۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور تم مجھ سے مدد کی قوی امید ہے مجھے تم سے۔ یزید نے اس سے کہا کہ تجھے تو میں نے بڑی بڑی مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے رکھا ہے۔ اپنے بارے میں تعریفی کلمات سن کر عمر نے یزید سے کہا کہ تمہاری سلطنت کی مضبوطی کے لیے، تمہارے دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے اور تمہارے مخالفوں سے لڑنے کے لیے، نمٹنے کے لیے اپنے سے بڑھ کر میں کسی کو بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ ناظرین، دوسری طرف مکے میں ولید اس فکر میں تھا کہ اسے اپنی پرفارمنس دکھانی تھی، مگر اس نے دیکھا کہ ابن زبیر کی سپورٹ میں بہت سے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی حفاظت کا بھی بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب اس کے کچھ ٹائم بعد ہی یزید نے ولید کو کسی وجہ سے معزول کر کے ہٹا کر پھر اس کی جگہ اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد ابی سفیان کو گورنر بنا دیا۔ عثمان بن محمد نے مدینے پہنچتے ہی اہل مدینہ سے ایک گروپ کو یزید کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ یزید کی اس سے بات چیت کریں اور اس کی خلافت کو تسلیم یعنی ایکسیپٹ کریں۔ اس گروپ میں صحابی رسول حضرت حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا تھا اور ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ زنا ہو، ہومو سیکشولیٹی ہو، حرام کاری ہو، بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب خوری وغیرہ، یہ سب اوپنلی رائج ہو گیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں میں نماز کی پابندی تک اٹھ گئی تھی۔ جب اہل مدینہ کا یہ گروپ یزید کے پاس گیا اور انہوں نے وہاں یزید کی غیر شرعی معاملات دیکھے تو مدینے واپس آ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یزید کی ایسی ایسی برائیاں بیان کی کہ ان کی عقل حیران ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا اس میں سے یہ بھی تھا کہ یزید شراب نوشی، گانا گانے والیوں سے فحش اور گانا سننے اور فالتو کاموں میں لگا رہتا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حرام خوری، بہن بھائی کا نکاح، یہ سب کاموں میں یہ لوگ انوالو تھے۔ پھر اسی گروپ نے مدینے والوں سے کہا کہ ہم ان تمام خرافات کو دیکھ کر اسے خلیفہ نہیں مان سکتے، اور تم لوگوں سے بھی ہمارا یہی کہنا ہے، یزید بیعت کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین، اس گروپ کے لیڈر حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لہٰذا آپ نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی
جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اسی گروپ کے ایک اور ممبر منذر بن زبیر نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے یزید نے 1,00,000 درہم دیے ہیں اور میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، لیکن میں اس وجہ سے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین، اس گروپ سے یزید کے بارے میں یہ کلمات سننے کے بعد اور یزید کے گھٹیا کاموں کی ظاہر ہو جانے کے بعد اہل مدینہ نے اس کو خلیفہ ماننے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس کے بعد عثمان بن محمد کو، جس کو یزید کی جانب سے گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس کو اہل مدینہ نے مدینے سے نکال کر عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ادھر مکے میں لوگوں نے حضرت ابن زبیر کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی۔ جب یزید کو اس سب معاملے کی خبر پہنچی تو وہ بہت غصے میں آ گیا، اور اس نے مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں 20,000 کا لشکر مکے اور مدینے پر اٹیک کرنے کے لیے بھیجا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ مدینے کے لوگوں کو 3 دن تک کی مہلت دینا، مان جائیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ان سے جنگ کرنا، اور جب تم انہیں شکست دے دو تو 3 دن تک مدینے میں لوٹ ماری مچانا، وہاں کا مال، روپیہ، ہتھیار اور غلہ یہ سب تمہاری آرمی کا ہے۔ ناظرین، یہ انسٹرکشنز لینے کے بعد مسلم بن عقبہ 20,000 کی آرمی کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا۔ اس نے مدینے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل مدینہ، ہمارا خلیفہ یزید کا یہ خیال ہے کہ تم لوگ اصل ہو، تمہارا خون بہانا مجھے گوارا نہیں، تمہارے لیے میں 3 دن کی مدت مقرر کر رہا ہوں، تم میں سے جو کوئی باز آ جائے گا اور ہماری طرف آ جائے گا، ہم اس کا عذر قبول کر لیں گے اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور پھر مکے کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو یہ سمجھ لو کہ ہم تم کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ ناظرین، جب 3 دن گزر گئے تو مسلم نے کہا، اے اہل مدینہ، 3 دن گزر گئے ہیں، بتاؤ تمہیں کیا منظور ہے، ہم سے صلح کرنا چاہتے ہو یا لڑنا چاہتے ہو؟ اہل مدینہ نے جواب دیا، اے دشمن خدا، اگر تم لوگ وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ہم تم کو بنا جنگ کیے نہیں جانے دیں گے۔ کیا تمہیں اس لیے چھوڑ دیں کہ تم خانہ کعبہ پر حملہ کرو، وہاں کے رہنے والوں کو خوف و ہراس میں ڈالو، وہاں بے دینوں والی حرکتیں کرو، بیت اللہ کی بے حرمتی کرو؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ مسلم بن عقبہ نے جب مدینے والوں کا ڈیسیجن سن لیا تو وہ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے اپنے چند سپاہیوں کو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجا۔ آپ نے اصحاب کو ساتھ لے کر یزیدی سواروں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شاندار تھا کہ سب سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اور بھاگتے بھاگتے وہ مسلم کے پاس پہنچے۔ مسلم یہ دیکھ کر اپنے خاص سپاہیوں کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے سواروں کو ایسا للکارا کہ وہ سب دوبارہ جنگ کی طرف پلٹ پڑے اور پھر بڑی دلیری سے لڑنے لگے۔ اس دوران فضل بن عباس، جو حارث بن عبد المطلب کے پوتوں میں سے تھے، یہ 20 سواروں کو ساتھ لیے حضرت عبداللہ کے ساتھ آ کر ملے، اور انہوں نے بڑی خوبی اور مہارت کے ساتھ بہت شدید جنگ کی۔ حضرت عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی سوار ہیں سب کو حکم دیں کہ وہ میرے ساتھ آ کر ٹھہریں، اور جب میں اٹیک کروں تو وہ بھی اٹیک کریں۔ میں آج مسلم تک پہنچے بغیر دم نہیں لوں گا، یا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کہنے کے مطابق چند سپاہی آپ کے ساتھ کر دیے۔ پھر آپ نے ان سپاہیوں کے ساتھ ان یزیدیوں پر اٹیک کیا، اور وہ اٹیک اتنا زوردار تھا، اتنا لاجواب تھا کہ وہ سب کے سب اسکیٹرڈ ہو گئے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا، تم نے دیکھ لیا یہ نالائق لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، ان پر پھر حملہ کرو تاکہ میں ان کے سردار کو دیکھ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ پھر آپ نے شامیوں پر ایسا حملہ کیا کہ شامیوں کا فوجی دستہ مسلم کو پیدل فوجیوں میں چھوڑ کر اسکیٹرڈ ہو گیا۔ مسلم کے گرد اب 500 سپاہی تھے جو گھٹنے ٹیکے ہوئے برچھیاں ان لوگوں کی طرف تانے کھڑے تھے۔ یہاں حضرت فضل کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ آپ نے مسلم کے ایک رومی سپاہی کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ مسلم بن عقبہ ہے، اور آپ نے اس کے سر پر بہت ہی خطرناک وار کیا، جس سے اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے گرتے ہی آپ نے خوشی میں نعرہ لگایا کہ یہ سمجھ کر کہ میں نے مسلم کو مار دیا ہے۔ پیچھے سے مسلم نے آپ کو آواز لگائی اور ایک گندی گالی دے کر کہا کہ میں بھی نہیں مرا، مرنے والا میرا سپاہی ہے۔ آپ نے دوبارہ حملہ کیا اور سپاہیوں کے ساتھ مسلم کی کرسی اور تخت کی طرف بڑھے۔ آخر کار آپ اس کے تخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ شدت جذبات سے آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ تلوار اٹھا کر اس پر وار کرنے ہی والے تھے کہ وہ زور سے چلانے لگا کہ سپاہیوں کہاں ہو، یہ سرخ چہرے والا مجھے مار ڈالے گا، اس کو روکو اور مجھے اس سے بچاؤ۔
مسلم کی آواز سن کر اس کے سپاہی اس کی طرف متوجہ ہوئے، پے در پہ آپ پر وار کرنا شروع کر دیے، اور وہ وار اتنے شدید تھے کہ آپ ان کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلم کے سب سپاہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور آپ کے قریب پہنچ گئے۔ شامیوں میں سے ابن نمیر، جس کا نام لے کر یزید نے مسلم کو انسٹرکشنز دی تھی کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا، یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا۔ پھر اہل مدینہ پر تیروں کی بارش برسنے لگی۔ حضرت عبداللہ نے اہل مدینہ سے کہا کہ آخر کب تک تیر کھاتے رہو گے؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ وہ حملے سے رکے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا جسے جنت میں جلدی جانا ہو وہ میرے ساتھ اس علم کے ساتھ ہو لے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی جتنے جاباز وہاں پر تھے وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا اپنے پروردگار کی بارگاہ الہی میں چلو، اللہ کی قسم مجھے امید ہے بس ایک لمحے کی دیر ہے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ سن کر سب کے سب جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ دیر تک گھمسان لڑائی ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیجا، سب ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ وہ خود شعر پڑھتے جاتے اور تلوار سے گردنیں اڑائے جا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے آپ بھی یزیدیوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ ناظرین، ہسٹری میں اس جنگ کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے میں یزیدیوں نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جس کی تصور سے روح کانپ اٹھے۔ قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار انہوں نے گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کرام کو بے گناہ شہید کیا، اور تابعین، حافظ قرآن وغیرہ کل ملا کر 10,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے۔ لڑکوں کو قید کر لیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ روضہ مبارکہ ممبر شریف کے درمیان جس جگہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر گھوڑے باندھے اور ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ صرف سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو بڑے تابعین میں سے تھے وہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ان ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حرہ کی راتوں میں کہ جس وقت یزیدیوں نے حملہ کیا تھا، میرے سوا دوسرا کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں نہ رہ سکا۔ اہل شام جب مسجد میں آتے تو کہتے یہ دیوانہ اس مقام پر کیا کر رہا ہے، اور میں نماز کا کوئی وقت ایسا نہ گزارتا جب میں اذان و اقامت کی آواز مسجد نبوی میں نہ سنتا، یعنی روحانی طور پر وہ اذان اور نماز کی آوازیں سن رہے تھے۔ پھر میں اسی اذان و اقامت سے نماز ادا کرتا۔ یزیدیوں کی لوٹ ماری، گرم بازاری اور گنڈا گردی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے ناظرین کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب یزیدی فوج ان کے مکان میں گھسی اور کچھ نہ پایا تو انہوں نے آپ کی داڑھی مبارک کے سب بال اکھاڑ لیے۔ اسی طرح اس خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا، اس کی ماں فریاد کرتی آئی تو اس لڑکے کی ماں کے سامنے اس لڑکے کو شہید کر دیا اور اس کا سر اس کی ماں کی گود میں دے دیا اور کہا تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ اپنے بیٹے کو لینے چلی آئی ہے۔ جب مسلم بدکار نے اہل مدینہ کو زبردستی یزید پلید کی بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا تو ایک شخص جو قبیلہ قریش میں سے تھا، اس نے بیعت کے وقت یہ کہا کہ میں طریقہ اطاعت پر بیعت کرتا ہوں، معصیت پر نہیں، یعنی اچھے کاموں میں یزید کی بات مانوں گا، گناہ کے کاموں میں نہیں مانوں گا۔ تو مسلم نے اس کو قتل کا حکم دے دیا۔ جب یہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں عبداللہ بن زبیر اور ان تمام لوگوں کا خاتمہ کرے جو یزید کے خلاف ہے، تو ناظرین اتفاقاً راستے میں اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور یہ بدبخت اسی فالج کے زیر اثر فوراً ہی مر گیا۔ پھر اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر لشکر کا لیڈر بنا اور ہزاروں اہل مدینہ کا ناحق خون بہانے والا مسلم بن عقبہ کو انہوں نے وہیں پر دفن کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ مسلم ابھی مکے کے راستے میں ہی تھا کہ اسے موت آ گئی۔ مرتے وقت اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کبھی تجھے اس لشکر کا کمانڈر نہیں بناتا، لیکن تجھے ہمارے خلیفہ یزید نے کمانڈر مقرر کر دیا ہے اور خلیفہ کا حکم میں ٹال نہیں سکتا، لہٰذا 4 باتیں تجھے بتا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ پہلی بات، مکے کے لیے جلدی روانہ ہو۔
دوسری بات، جنگ کو اسٹارٹ کرنے میں لیٹ مت کرنا۔ تیسری بات، خبریں لیک نہ ہوں، خبروں کو چھپانا۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ قریش میں سے کسی کی بات نہ سننا۔ حسین بن نمیر کو یہ انسٹرکشنز دینے کے بعد وہ مر گیا اور اسے وہیں راستے میں کسی مقام پر دفن کر دیا گیا۔ مسلم کی موت کے فوراً بعد حسین بن نمیر لشکر یزید کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں تمام اہل مکہ اور اہل حجاز ان سے بیعت کر چکے تھے اور مدینے کی سب لوگ بھی ان کی طرف چلے آئے تھے۔ نجدہ بن عامر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ لے کر ان کو خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ان کے پاس آ ملا تھا۔ ناظرین، یزیدیوں کا اتنا بڑا لشکر جب اٹیک کرنے کے لیے مکے پہنچا تو انہیں دیکھ کر کچھ لوگ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو یزید کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دیا۔ یزید نے اس جنگ سے پہلے آپ کی طرف ایک میسج بھیجا تھا کہ میں ایک چاندی کی کڑی، 2 سونے کی بیڑیاں یعنی چینز اور 1 چاندی کا توق بھیج رہا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ تم ان چیزوں کو پہن کر ضرور میرے پاس آؤ گے، ورنہ میں تم پر لشکر کے ساتھ اٹیک کروں گا۔ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اسے کپڑوں کے نیچے پہن کر اس کے پاس چلے جائیں تاکہ یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے اور آپ کے لیے صلح کا راستہ بہتر نکل آئے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے، اور پھر فرمایا میں ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے لیے معمولی سی بھی نرمی اختیار نہیں کروں گا، یعنی میں کسی بھی صورت میں اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، مجھے عزت والے معاملے میں تلوار کا وار ذلت والے معاملے میں کوڑوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو اپنی ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہاں پر لوگ آپ کو حسین بن نمیر کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، اور وہاں یزید کی طرف سے حسین بن نمیر کے لیے یہ پیغام تھا کہ اے گدھے کے بچے، قریش کی دھوکہ بازیوں سے بچ کر رہنا اور ان کے ساتھ صرف تیروں، نیزوں اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنا، یعنی صلحوں میں نہ پڑ جانا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی منذر بن زبیر کو یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ منذر بن زبیر واقع حرہ میں بھی شریک تھے، پھر ان کے ساتھ آ ملے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر تک تو دشمنوں کے ساتھ بہت شدید کی جنگ کی، پھر اس دوران ایک شامی نے آپ کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے بلایا۔ شامی خچر پر سوار تھا، آپ اس کی طرف بڑھے، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر اٹیک کیا۔ دونوں کے وار ایک دوسرے پر بھاری پڑ گئے، جس کے رزلٹ میں دونوں بے جان ہو کر زمین پر گر گئے اور یوں